السلام علیکم۔ سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے شروعات کریں گے خبرنامے کی۔ پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرنے چیف منسٹر کا اعلان، 205 کروڑ روپے منظور۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا چہارشنبے کو آغاز، تمام تیاریاں مکمل، اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان۔ حکومت تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار، کانگریس قائدین کا رد عمل۔ سرکاری ملازمین کو اگادی سے ہیلتھ کارڈز کی فراہمی، فائل چیف منسٹر کی منظوری کے لیے روانہ۔ ویٹ کے خلاف تاجرین پارچہ کا احتجاج چوتھے دن میں داخل، سکندرآباد سے اندرا پارک تک علامتی ارتھی جلوس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے پینے کے پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کے مقصد سے 205 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران کرن کمار ریڈی نے دیہی علاقوں کے لیے 110 کروڑ اور شہری علاقوں کے لیے 95 کروڑ روپے منظور کیے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جہاں بھی پینے کے پانی کے ذرائع موجود ہیں اس سے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کلکٹر کو ہدایت دی کہ ضلعی سطح پر پانی کی سربراہی کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ انہوں نے ریونیو سدسو پروگرام کے دوران پینے کے پانی کے مسائل کی سماعت کرنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ چہارشنبے کو شروع ہونے والے اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ گورنر ESL نرسمہن صبح 9:30 بجے اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بجٹ اجلاس کے ہنگامہ خیز ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ برقی کٹوتی، برقی سرچارج اور تلنگانہ مسئلے پر حکومت کو اپوزیشن کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گورنر کے خطبے کے بعد اسپیکر این منوہر کی قیادت میں BAC کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اہم اپوزیشن تیلگو دیشم نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، لیکن TRS نے برقی مسئلے پر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے اور اسمبلی کی کارروائی میں خلل پیدا کرنے کا اعلان کیا۔ تحریک عدم اعتماد کو لے کر حکومت بھی الجھن میں نظر آتی ہے۔ YSR کانگریس پارٹی بھی برقی مسئلے پر احتجاج کا اشارہ دے چکی ہے۔ کانگریس رکن کونسل P سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں عددی طاقت نہ ہونے کے باوجود TRS صرف سیاسی مفاد کے لیے تحریک عدم اعتماد کا تیر ہوا میں چھوڑ رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ اسمبلی اجلاس میں سیاسی الزامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے اپوزیشن کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کے پاس تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ ریاستی وزیر کونڈا مرلی نے کہا ہے کہ TRS کو انتخابات کی جلدی ہے، اس لیے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ TRS کو عوامی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف انتخابات کی حد تک ہی وہ عوامی جذبات کا استحصال کرتی آئی ہے۔ وزیر صحت نے YSR کانگریس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی کو بھی اب اپنی حقیقی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے اپوزیشن سے ایوان کا وقت ضائع نہ کرنے کی اپیل کی۔ کونڈا مرلی نے کہا کہ حکومت کے پاس واضح اکثریت موجود ہے اور وہ کسی بھی تحریک کا سامنا کرنے کے موقف میں ہے۔ YSR کانگریس نے حکومت کے خلاف کسی بھی پارٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ M راج موہن نے کہا کہ عوامی مسائل کی یکسوئی میں تمام محاذوں پر ناکام ہونے والی حکومت کے خلاف اگر TRS تحریک اعتماد پیش کرتی ہے تو YSR کانگریس پارٹی اس کی تائید کرے گی۔
राजमोहन ने कहा कि हुकूमत एक तरफ महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है तो दूसरी तरफ बरक़ी कटौती और बरक़ी शरहों में इजाफे से आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बरक़ी कटौती से सनतों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ఎవరు అవిశ్వాసం పెట్టినా దానికి మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ। తెలంగాణ అంశం మా స్టాండ్ మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం, అదే అంశం చెప్తాం ఎప్పుడు కూడా। అది ఒక్కటే ఎందుకు పెడతారు బాబు, అది ఒక్కటే ఎందుకు పెడతారు? ఆయన చెప్తూనే ఉన్నారు కదా, మీరు చెప్తున్నారు ఆ మాట, ఆయన చెప్తున్నారు ప్రభుత్వ వైఫల్యం చెందింది అందుకని పెడతాం। తెలంగాణ అంశం కూడా అన్నారు ఆయన, స్టాండ్ ఏందో మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం, ఇప్పుడు కూడా చెప్తాం, రేపు చెప్తాం। रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्नना जी श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद सिर्फ एक हरबा है जो सियासी मफादात के लिए है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत के पास तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की ताकत मौजूद है। बाज़ कायदीन के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक़ श्रीधर बाबू ने कहा कि पार्टी में आयाराम गयाराम का कल्चर ख़त्म करने के लिए डिसिप्लिन शिकनी के मुर्तकिब अरकान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से खौफज़दा नहीं है क्योंकि तहरीक एतमाद पेश करने वालों के पास ही अरकान की दरकार तादाद मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि इन्हिराफ में मुलव्विस कायदीन के खिलाफ पार्टी ज़रूर कार्रवाई करेगी। రాజకీయ లబ్ధి పొందామనే ఆలోచన దృక్పథంతో ఓ కల్చర్ను డెవలప్ చేద్దామని ఒక ప్రధానమైన నానుడి ఉంది। ఆరాం గారాం సంస్కృతిని పెంపొందించే కార్యక్రమ భాగంలో కొందరు కూడబట్టుకొని చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్న భాగంలోనే దీన్ని అడ్డుకట్టే కార్యక్రమంలో ఈ అనేక మార్లు ఈరోజు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎన్నిసార్లు పెట్టడం జరిగింది। మేము జవాబు చెప్పాం, ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకుంటున్న మంచి కార్యక్రమాల విషయాన్ని చెప్పాం, సమస్యలు ఏ విధంగా పరిష్కారం అనేది చెప్పాం, మరి అవిశ్వాసాన్ని కూడా ఎదుర్కోవడం జరిగింది। ఈరోజు వారికి నిజంగానే ప్రజలకు సమస్యలు ఉన్నాయని, ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశాలు చర్చించాలని ఆలోచన ఉంటే కేవలం రాజకీయ పరంగా ఈరోజు అవిశ్వాసం అనే ఆలోచన చేయరు। कांग्रेस की कौंसल उम्मीदवार लक्ष्मी शिवा कुमारी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और 2014 के इंतखाबात में भी कांग्रेस ही इख्तिदार पर आएगी। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत क्या कर रही है इसका जवाब अवाम ही देंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया है कि असेंबली इजलास के दौरान 2 किलोमीटर दूर तक मुख्तलिफ पाबंदियां आयद रहेंगी। मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने बताया कि इजलास के दौरान असेंबली से 2 किलोमीटर तक के अहाते में किसी भी तरह के जलसे, जुलूस और मुजाहरों की इजाज़त नहीं रहेगी। अनुराग शर्मा ने बताया कि हालात को देखते हुए असेंबली के पास सिक्योरिटी इंतजामात के लिए ज़ायद दस्तों की खिदमत हासिल की जा रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायणा ने कहा है कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मुजव्वज़ा बजट इजलास में बीजेपी बरक़ी, पीने के पानी और दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर धोखा देने वाली हुकूमत को इक़्तिदार पर रहने का कोई हक़ नहीं है। उनका कहना था कि जो भी पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी बीजेपी उसकी तायीद करेगी। रियासती हुकूमत ने उगादी के मौके पर सरकारी मुलाजिमीन को हेल्थ कार्ड का तोहफा देने का फैसला किया है। काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास मंगल को नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा की क़ियादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन को हेल्थ कार्ड की फराहमी के मौजू पर तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत कोंडा मुरली ने बताया कि उगादी से बरसर खिदमत सरकारी मुलाजिमीन और मौज़्ज़फ़ मुलाजिमीन को हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे और तमाम मुलाजिमीन को इससे फ़ायदा होगा। वज़ीर सेहत ने बताया कि हेल्थ कार्ड की फ़ाइल को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के पास मंजूरी के लिए रवाना कर दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद उगादी से हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ज़िले महबूब नगर के मदनापल्ली गांव में 1 महीना तवील रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों की बहबूद और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल रेवेन्यू सदस्यों के दौरान 6.9 लाख दरखास्तों के मिन जुमला सिर्फ 8,000 दरखास्तों को छोड़कर तमाम की 1 सुई कर ली गई।
वज़ीर आला ने कहा कि इस वक्त 4,500 मी सेवा सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिससे अराजी मसाइल से निपटने में काफ़ी मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि मी सेवा सेंटर्स के ज़रिए 42 खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और बहुत जल्द ये तादाद 172 तक पहुँच जाएगी। किरण कुमार रेड्डी ने किसानों को मशवरा दिया कि DKT के तहत मंजूरा अराजियात को फ़रोख्त करने की कोशिश न करें। अगर इस तरह की बेकायदगी की गई तो अराजी वापस ले ली जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि इंदिरा जलाप्रभा प्रोग्राम के तहत अब तक 50 से 60 हज़ार एकड़ अराजी को तरक्की देकर काबिल काश्त बनाया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने किसानों से उनके अराजी तनाज़ात से जुड़े मसाइल से भी वाक़िफ़ियत हासिल की। रियासती वज़रा रघुवीर रेड्डी, DK अरुणा और उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा ऐपकॉप के सदर नशीन वीरा रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। తిరిగేదానికి ఖర్చులు, అధికారులు ఆఫీసులో లేకన్నా అంటే మీరు 10 సార్లు పోయేది, అక్కడ టిఫిన్ తినేది, అన్ని ఖర్చులు. అట్లా మా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఒక 42 సర్వీసులు రెవెన్యూలో ఉన్నాయి. అన్ని సర్వీసులు కూడా ఒక 170 దాకా తేవాల సర్వీసెస్ ఈ మీ సేవలు అని. 170 సర్వీసులు తేగలిగితే మనం ఇప్పటికే 70,000 పెటిషన్లు రోజు వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు 70,000 పెటిషన్లు వస్తున్నాయి. అది 1,00,000కు చేరుతుంది. 1,00,000 పెటిషన్లు రోజుకు రాష్ట్రమంతా మనం పేదవారికి 10 నిమిషాల్లో 15 నిమిషాల్లో సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి. దీనివల్ల లాభం ఏమిటి? లాభం ఎవరికి? దీనివల్ల సామాన్య ప్రజలకు సంవత్సరములో వారు ఖర్చు పెట్టే అంశం మేము లెక్క తీస్తే मरकजी ममलकती वजीर सियाहत चिरंजीवी ने वजारत सियाहत की जानिब से मुख्तलिफ एवार्ड्स का ऐलान किया है। जुमला 36 ज़ुमरों में 86 एवार्ड्स का ऐलान किया गया। सियाहत के लिए पहला मुकाम हासिल हुआ है आंध्र प्रदेश को, जबकि राजस्थान को दूसरा और गुजरात को तीसरा मुकाम मिला। बेहतरीन बलदिया का अवार्ड मिला GHMC को, जबकि शमशाबाद एयरपोर्ट को बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा तहजीबी रियासत का अवार्ड वरंगल को और बेहतरीन हॉस्पिटल का अवार्ड हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल को दिया गया, जबकि APTDC को बेहतरीन सियाहती इदारे का अवार्ड मिला है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि 12 से 14 अप्रैल तक हैदराबाद में आलमी सियाहती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। YSR कांग्रेस पार्टी का योम तासीस मंगल को मनाया गया। पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में YSR कांग्रेस को असम्बली की 200 और पार्लियामेंट की 30 या 35 नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस के क़याम के बाद गुज़िश्ता 2 साल के दौरान रियासत में कई सियासी तब्दीलियां वाक़ हुई हैं। महज कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह से जगन को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि जगन बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और आइंदा इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे। विजय लक्ष्मी ने यह भी कहा कि जगन के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आवाम के तमाम मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। उन्होंने जर्द सहाफत को भी तनकीद का निशाना बनाया। विजय लक्ष्मी ने कहा कि मरकज़ में YSR पार्टी को अहम रोल अदा करने का मौका देने वालों की तायीद की जाएगी। ఒకసారి మనం చూస్తే జగన్ బాబు జైల్లో ఉన్నా కూడా మనల్ని గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు. ప్రతి నిమిషం మేము ఎప్పుడు పోయినా కూడా జగన్ బాబు దగ్గరికి మరి ప్రజల కోసం ఈ దీక్ష చేయండి, ఈ విధంగా చేయండి, ఇట్లా పోండి అని చెప్పడమే జరుగుతా ఉంది. కానీ మరి ఈ విధంగా జగన్ బాబునైతే అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर P केशव ने इल्जाम लगाया है कि कर्नाटक के साबिक वजीर G जनार्दन रेड्डी ने YSR कांग्रेस पार्टी को 500 करोड़ रुपए की खतीर रकम फराहम की है। मीडिया से बात करते हुए P केशव ने कर्नाटक के एक अखबार में शाये खबर का हवाला देते हुए कहा कि OMC स्कैम के सिलसिले में CBI तफ्तीश के दौरान G जनार्दन रेड्डी ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करने वाले हैं ताकि ये रकम इंतखाबात में इस्तेमाल ना की जा सके। उन्होंने YSR पार्टी को हासिल हो रही रकमी इमदाद की तहकीकात का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर G जनार्दन रेड्डी ही 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं
تو ظاہر ہے کہ سابق چیف منسٹر YSR سے فائدہ اٹھانے والے دیگر افراد سے بھی یقیناً جگن کو خطیر رقم حاصل ہوئی ہوگی۔ عازمین حج کی درخواستوں کے ادخال کے لیے درکار حلف نامے کی تیاری کے لیے ایک غیر مسلم ایڈوکیٹ نے اپنی خدمات کی پیشکش کی ہے۔ بھولک پور مشیرآباد کے ساکن انل کمار ایڈوکیٹ عازمین کے لیے یہ خدمت مفت فراہم کر رہے ہیں۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین سید خلیل الدین احمد نے انل کمار کے جذبے کی ستائش کی۔ حج 2013 کے لیے درخواستوں کے ادخال کے لیے اب صرف 8 دن رہ گئے ہیں۔ ان 8 دنوں میں عازمین کو مفت حلف نامہ تیار کرنے کی حج ہاؤس میں سہولت دستیاب رہے گی۔ پہلے حج ہاؤس میں حلف نامہ تیار کرنے کے لیے 70 تا 100 روپے لیے جاتے تھے۔ مشیرآباد کے کونسلر واجد حسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ سے جیل میں محروس بہادرپورہ اور دیگر محلہ جات کے 6 نوجوانوں کی مجلس اتحاد مسلمین کی قانونی امداد کے ذریعے رہائی عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے رکن بلدیہ مرتضی علی اور سرگرم کارکن علیم اور مظفر کے ہمراہ رہا شدہ نوجوانوں کا استقبال کیا۔ دستگیر عرفان، عمران، مسعود، عتیق اور فہد نامی نوجوانوں کو بہادرپورہ پولیس نے RTC بس نظر آتش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ رہا شدہ نوجوانوں نے صدر مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے ہر دکھ درد میں ہمارے ساتھ میں رہتی ہے، ہمارے اوپر جو بھی تکلیف ہوتی ہے ان کا اثر ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، جس کا وجہ سے آج ہم کو وجہ سے احساس ہوگا اس چیز کا، اور ہم تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وجہ سے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم رہیں گے پارٹی سے وابستہ ہے، اور تمام دوسرے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کے وجہ سے ساتھ دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کرے، اور زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ میں ہے، باطل کا تو خاتمہ ہونے والا ہے، اور بلدے سو حق مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ ہر منزل میں کامیاب مجلس کے ساتھ میں۔ بلدی حلقے موسیرام باغ میں پانی کی قلت کی شکایت کے فوری بعد رکن اسمبلی احمد بلالہ نے واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں اور مقامی افراد کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ شالی واہنہ نگر میں منعقدہ اس اجلاس میں رکن اسمبلی نے عہدیداروں کی لاپرواہی اور غفلت پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عوام کے درمیان عہدیداروں سے جواب طلبی کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے آب رسانی کے کاموں کی تفصیلات طلب کیں اور کاموں میں سست روی اختیار نہ کرنے اور اس علاقے میں جاری پانی کی قلت کے مسئلے کی جلد سے جلد یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ برقی کٹوتی اور برقی سرچارج میں اضافے کے خلاف BJP کی جانب سے ودیوت سدھا کے دفتر کے گھیراؤ کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ صدر ریاستی BJP کشن ریڈی، سینئر لیڈر بھنڈارو دتاتریہ اور کے لکشمن کے علاوہ پارٹی کے کارکنوں نے برقی کٹوتی اور سرچارج میں اضافے کے خلاف نعرے لگائے۔ BJP قائدین نے کہا کہ برقی سرچارج میں اضافے سے عوام پر زائد بوجھ پڑے گا، جبکہ برقی کٹوتی سے کسانوں اور طلباء کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ BJP قائدین نے ودیوت سدھا میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان قائدین اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ اضافی قدر ٹیکس یعنی ویٹ کے خلاف ریاست کے مختلف مقامات پر تاجرین پارچہ کا احتجاج جاری ہے۔ حیدرآباد میں تاجرین پارچہ کا احتجاج چوتھے دن میں داخل ہو گیا۔ تاجرین نے منگل کو سکندرآباد سے اندرا پارک تک علامتی ارتھی کے ساتھ ریلی نکالتے ہوئے ویٹ سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ عادل آباد، نرمل، بھینسا، خانہ پور اور کاغذ نگر میں بھی ویٹ کے خلاف بند منایا گیا۔ صدر TRS KCR نے اندرا پارک پر احتجاج کرنے والے پارچہ تاجرین سے اظہار یگانگت کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں KCR نے مطالبہ کیا کہ علاقہ تلنگانہ میں ویٹ سے فوری دستبرداری اختیار کی جائے۔ KCR نے کہا کہ برقی کٹوتی سے صنعتیں پہلے ہی بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جبکہ برقی کٹوتی سے طلباء اور تاجرین کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ GHMC کے دفتر واقع شیرلنگم پلی کے پاس شروع کی گئی تلنگانہ یونین کے کارکنوں کی بھوک ہڑتال 6ویں دن میں داخل ہو گئی۔ احتجاجی ملازمین نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی تنظیم TRS کی ایک شاخ ہے جس نے اپنے مطالبات کی یکسوئی کے لیے 100 دنوں کے لیے زنجیری بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔
کرناٹک کے علاقے بسوا کلیان سے تاریخ ساز کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور وہاں سے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی قیام گاہ پہنچ کر ان سے بھی ملاقات کی۔ قائد مجلس نے سخت ترین پابندیوں کے باوجود مجلسی امیدواروں کے عزم و حوصلے کی ستائش کی اور کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے نو منتخب اراکین بلدیہ پر زور دیا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ان پر جو اعتماد کیا ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ قبل ازیں بسوا کلیان کے منتخب اراکین جب دارالسلام پہنچے تو ان کا مجلسی اراکین بلدیہ اور کارکنوں نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری اور دیگر اراکین اسمبلی نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر مجلس بردی پارٹی کے نائب فلور لیڈر محمد غوث، اراکین بلدیہ مکرم علی، سمد عبدات، وجاہت علی خان، واجد علی خان، حبیب زین عارف اور سرگرم کارکن مصطفیٰ علی مظفر بھی موجود تھے۔ دارالسلام میں اور قائد مجلس اکبر اویسی کی قیام گاہ کے باہر زبردست جشن کا منظر دیکھا گیا۔ بلدی حلقہ بوراونڈا میں مجلس کی انتخابی مہم جاری ہے۔ مجلسی اراکین بلدیہ محسنہ پروین، زہرا بیگم اور ملکہ بیگم نے بوراونڈا میں گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلسی امیدوار بھانومتی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ فتح دروازہ ڈویژن کے رکن بلدیہ معراج محمد نے سرکاری محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے منظورہ کاموں کی انجام دہی میں ہو رہی تاخیر کے مسئلے پر غور کیا گیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ زیر التوا کاموں کو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر وارڈ کمیٹی کے ممبرز بھی موجود تھے۔ دویرپورہ کے رکن بلدیہ شکیل محمود نے بلدی برقی اور آب رسانی محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے مقامی مسائل اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری ملازمین کی تلنگانہ جے اے سی نے انتباہ دیا ہے کہ اگر سب رجسٹرار کے خلاف پولیس ظلم بند نہیں ہوا تو شدید احتجاج منظم کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر جے اے سی سرینواس گوڑ نے کہا کہ دھوکہ دہی مقدمات کے تحت سب رجسٹرار کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ خاطی افراد کے خلاف کارروائی سے گریز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ محکمہ انسداد رشوت یعنی اے سی بی نے محبوب نگر میں اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر کے ایمنا کو 1 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق خودکشی کا ایک کیس سیکنڈ ایڈیشنل اسسٹنٹ سیشن کورٹ میں چل رہا تھا۔ کیس لڑنے کے لیے سیشن کورٹ کے اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر نے 7 لاکھ روپے کی رشوت طلب کی۔ شکایت کنندہ گووند انجنیلو کے انکار پر وہ 1 لاکھ روپے کے لیے راضی ہو گیا۔ انجنیلو نے یہ اطلاع اے سی بی کو دے دی، جس پر اے سی بی نے جال بچھا کر ایمنا کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ رقم لیتے ہی فرار ہو گیا۔ اے سی بی نے اس کا پیچھا کیا اور ڈی ایم اینڈ ایچ او کے دفتر سے اسے بالآخر گرفتار کر لیا۔ بہادرپورہ پولیس نے عدالت کی ہدایت پر ضبط کی گئی بائک کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے کے سلسلے میں شالیبنڈا پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر کے بشمول 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جہیز ہراسانی مقدمے میں پولیس نے جلیل نامی شخص سے انہیں جہیز میں دی گئی گاڑی کو ضبط کر لیا تھا۔ اس مقدمے میں جلیل کے ریمانڈ پر جیل جانے کے بعد اس وقت کے بہادرپورہ ویمنز پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر اما مہیشور نے غیر قانونی طریقے سے جلیل کے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ان کی بائک کو فروخت کر دیا تھا۔ جلیل نے اس سلسلے میں عدالت سے رجوع ہو کر شکایت کی تھی، جس پر عدالت نے شالیبنڈا کے سرکل انسپکٹر اما مہیشور کے بشمول دیگر افراد کے خلاف آئی پی سی کے سیکشن 468, 465, 420 اور 471 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
شامیر پیٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد ایک گاڑی روک کر مسافرین سے قریب 2 لاکھ روپے نقد رقم، طلائی زیور کے علاوہ 2 سیل فونز لے کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی شب پولٹری کا کاروبار کرنے والے اظہر الدین اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ آؤٹر رنگ روڈ سے سدھی پیٹ جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے رات قریب 1:30 بجے ان کی ٹاٹا سومو گاڑی روک دی۔ بعد ازاں وہ ان کی زبردست پٹائی کر کے نقد رقم اور دوسری اشیاء لے کر فرار ہو گئے۔ جب اظہر الدین کے ساتھیوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو نامعلوم افراد نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ اظہر الدین نے منگل کی صبح شامیر پیٹ پولیس میں ایک شکایت درج کرائی۔ احسان نگر پولیس حدود میں رہزنی کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ شیواجی نگر کے علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار رہزن خاتون کے گلے سے 4.5 تولے وزنی طلائی چین چھین کر فرار ہو گئے۔ خاتون کی شکایت پر احسان نگر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور رہزنوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایس کانتاراؤ نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر تلاشی مہم اور چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مہا شیوراتری کے پیش نظر اضلاع اور دیگر ریاستوں سے شہر آنے والے مسافرین کے زیورات اور دیگر اشیاء کو رہزنی سے بچانے کے لیے یہ سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرنے چیف منسٹر کا اعلان، 205 کروڑ روپے منظور۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا چہارشنبے کو آغاز، تمام تیاریاں مکمل، اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان۔ حکومت تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار، کانگریس قائدین کا رد عمل۔ سرکاری ملازمین کو اگادی سے ہیلتھ کارڈز کی فراہمی، فائل چیف منسٹر کی منظوری کے لیے روانہ۔ ویٹ کے خلاف تاجرین پارچہ کا احتجاج 4تھے دن میں داخل، سکندرآباد سے اندرا پارک تک علامتی ارتھی جلوس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوا۔ غوث علی سعید کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔